جماعتوں کے جو موقف ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے منتخب اراکین پارلیمنٹ سے۔ مسلم لیگ نون تو حکمران جماعت ہیں، مگر ابھی تک تقریباً 18 روز ہو چکے ہیں پنڈی اسلام آباد کے درمیان لاکھوں لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں اور مشکلات سے دوچار ہیں، اور لگتا ہے حکومت بے بس ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کم از کم سڑک ہی کھلوا دیتے، راستے ہی کھلوا دیتے؟ حکمران جماعت کس سیاسی مصلحت کا شکار ہے؟ دیکھیں، سیاسی مصلحت جو ہے نا وہ صرف ریاستی مصلحت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے ماضی میں واقعات ہوئے ہیں جو بہت بلو اپ ہوئے اور ان کا بڑا فال بیک ہوا ہے۔ لال مسجد کا آپ کو پتہ ہے، ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی جب ایکسیسو یوز آف فورس ہو گیا تو ایک بہت قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ اور پھر یہ نوعیت ٹپیکل ایک پولیٹیکل جماعت کا جلسہ نہیں ہے جہاں کوئی ملیٹنٹ نہ ہو، جہاں ہمیں یہ ہو آپ ان سے ڈائلاگ کریں، آپ یہ وہ۔ یہاں جو انٹیریئر منسٹری کی رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو آرمڈ ہیں، اور یہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ استعفیٰ لے لیں، وہ کہتے ہیں اس کے بعد بات شروع ہوگی۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بندے اریسٹڈ ہیں جو لاؤڈ سپیکر کے یوز کرنے کے لیے، یہ ایڈ سپیچز والے، یہ پھر آئیڈیالوجی وہ ملیٹنٹس اور تحریک طالبان سے جا ملتی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ریاست اس کو تحمل مزاجی کے ساتھ آگے لے کے جا رہی ہے اور یہ اپنی جو پیٹر آؤٹ ہو جائے گا اس لحاظ سے، بیکاز لوگ بھی ہیں، کورٹس بھی انوالو ہو گئی ہیں، تو یہ بیٹر سلوشن ہے۔ آلدو انفارچونیٹ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے دن کوئی اے پی سی چڑھا دیتے یا کوئی بندوں کو مار دیتے اور پھر اس کو کرتے، تو اس سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھاتے۔ اور بحیثیت قوم یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی بھی جو دھرنا دے رہے ہیں کہ ہم کیا میسج باہر بھیجنا چاہتے ہیں، لوگوں کو تکالیف ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کا یہ آئینی اور جمہوری حق ہے کہ آپ دھرنا بھی دیں اور پروٹیسٹ کریں، تو آپ کا اور میرا یہ جمہوری حق بھی ہے کہ ہمیں سڑکیں کھلی ملیں، ہمارے راستے میں رکاوٹ کوئی نہ۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جن کو طے کیا جا رہا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ جلد ہو جائے گا۔